بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ویڈیو ان چند ویڈیو میں سے ایک ہے جس کو بناتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جو مستقبل کی جھلک اس میں نظر آئے گی وہ اتنی خوفناک ہے کہ ایگزیکٹلی جو احادیث کے اندر ذکر ہے تباہی کا اربوں کی، آج وہ دی اکانومسٹ میگزین کے ذریعے آپ تک جب پہنچے گی تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے، کیونکہ آنے والا وقت بہت برا ہونے جا رہا اور اس دجالی فتنے کے اندر شاید کوئی سلامت بھی نہ رہے۔ چند دن پہلے آپ کو حقیقت ٹی وی نے ایک ویڈیو بنا کر دی تھی دی اکانومسٹ میگزین کا، جو فرنٹ کور تھا، جس کے اندر چائنا کو اصل میں مخاطب کیا گیا تھا ٹریڈ وداؤٹ ٹرسٹ۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ کیا ہوگا، سپر پاور بننے کی جنگ ہے۔ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ہیڈ لائن لکھی ہوئی تھی ایک آرٹیکل کی، دا مڈل ایسٹ آفٹر آئل۔ یہ اس میں آپ کو سارا بتایا کہ کیا چیز صورتحال ہوگی۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اب اس کی تفصیلات اتنی بھیانک جاری کی ہیں دی اکانومسٹ نے کہ کلیئرلی وہ ان احادیث کی آپ سمجھ لیجئے ایکسپلینیشن ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتائی تھی۔ پہلے وہ احادیثیں سمجھ لیں، پھر اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں اس آرٹیکل کے اندر انہوں نے بتایا، اور ایون کہ اب دبئی، سعودی عرب، یہ تمام عرب ریاستیں خالی ہونے جا رہی ہیں، یہاں پر وہ حدیثیں بھی پوری ہوں گی کہ یہاں پر جانور پھرا کریں گے، اور اس آرٹیکل میں وہ بتایا ہے۔ ذرا پہلے ان احادیثوں کو سمجھ لیں۔ مسند احمد کی حدیث 12819 میں درج ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر کی وجہ سے جو قریب آ چکا ہے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے برپا ہو جائیں گے، لوگ معمولی متاع کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے۔ ان دنوں دین پر عمل کرنے والے کی مثال اس جیسی ہوگی کہ اپنی مٹھی میں انگارہ یا کانٹا پکڑا ہو۔ پھر ایک اہم ترین حدیث ہے، صحیح مسلم کی 3367 میں درج ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ مدینہ کو اس کے خیر ہونے کے بعد چھوڑ دیں گے اور اس میں کوئی نہ رہے گا سوائے درندوں اور پرندوں کے، اور پھر دو چرواہے اپنی بکریوں کو پکارتے ہوئے مدینہ جانے کا ارادہ کرتے ہوئے نکلیں گے اور مدینہ کو ویران پائیں گے۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ مدینہ کس طرح ویران ہوگا۔ اب اس آرٹیکل کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ یہ آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے وہ آرٹیکل جو کہ انتہائی بھیانک آرٹیکل ہے۔ اس آرٹیکل کا ٹائٹل ہے دی اینڈ آف دی عرب ورلڈز آئل ایج از نائی۔ کلیئرلی ایک میسج ہے کہ عرب ورلڈ کا اب خاتمہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس کے آئل بیچنے کے اچھے دن ختم ہو چکے ہیں۔ اور نیچے آپ دیکھیے بڑا اہم لکھا ہوا ہے، پین ول بی فیلٹ اکراس دا ریجن۔ اس کی تکلیف اور درد اتنا ہوگا کہ پورا خطہ محسوس کرے گا۔ کیسے محسوس کرے گا، اب یہ سمجھ لیں۔ وہ کہتے ہیں، جو حقیقت ٹی وی ہمیشہ آپ کو بتاتا رہا آئل کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ الجیریا کو دیکھیں تو $157 بیرل ہوگا تو وہ سروائیو کر سکتے ہیں۔ ابھی 40، 36، 30 اس کے درمیان چل رہا ہے، کبھی 45 ہو جاتا ہے۔ عمان کو سروائیو کرنے کے لیے $87 بیرل چاہیے۔ صرف ایک چھوٹا سا قطر ہے جو کہ سروائیو کر سکتا ہے اگر $40 بیرل کے آس پاس ہو، اور سعودی عرب کو $90 بیرل تک چاہیے۔ یہ حالیہ ایک رپورٹ تھی، اور اب یہ کہتے ہیں کہ قریباً 75-80، کیونکہ انہوں نے اپنا بہت زیادہ جو سپینڈنگ ہے اس کو ختم کیا، ان کو پتا ہے اب ان کے پاس پیسے نہیں ہے۔ یعنی اگر $30-40 بیرل رہتا جو رہنا ہی اب اتنا ہے، اس سے نیچے ہی آئے گا، $5-10 بیرل پہ بھی آئے گا، تو یہ تباہی ہے ان کے لیے۔ انہوں نے کہا اب عرب ورلڈ کو سمجھ آ گیا کہ ہمارے دن ختم ہو گئے ہیں، اسی لیے عراق سے لے کر عمان، یہ تمام اب چیزیں کیا کر رہے ہیں، اپنے بجٹ کم کر رہے ہیں، خاص طور پر سیلریز کٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر اپنے اخراجات کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ کرونا نے آ کر ان کی ساری اکانومی کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ مستقبل کے اندر ذہن میں رکھیے گا کہ آپ صرف اوور سپلائی تیل کی کریں گے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ تیل کی ڈیمانڈ اس لیول کی رہے گی۔ ظاہر سی بات ہے، جب الیکٹرک کارز آ رہی ہیں اور دنیا اب تیل سے چھٹکارا حاصل کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھول جائیں اگر عرب مالک یہ سوچتے ہیں کہ تیل ان کا بڑے ہائی لیول پہ بکے گا، یعنی سعودی عرب اگر $90 بیرل یا 80 پر آس امید لگائے بیٹھا ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دنیا بینٹر ہو چکا ہے اس ریجن کی طرف جہاں پر تیل کی قیمتیں گریں گی ہی۔ محمد بن سلمان کو ادراک ہو گیا تھا، اسی لیے محمد بن سلمان نے 2016 کے اندر ہی اپنا ویژن 2030 لانچ کر دیا تھا
کہ آج سے 12-15 سال تک جب تیل نہیں بکے گا میری ٹورزم بڑھ جائے گی، میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا کہ 2030 میں جو ہونا ہے وہ 2020 میں شروع ہو چکا ہے۔ اب اس کے پاس وقت نہیں ہے اور اب تباہی ان کے دہانے آ کر کھڑی ہو چکی ہے۔ یعنی یہ 2030 ویژن آپ اندازہ کر لیجئے، امریکہ نے بے وقوف بنایا سعودی عرب کو کہ تم 15 سال تک تیل تمہارا ایزیلی رہے گا، جبکہ اصل میں 4-5 سال بعد یہ تیل کا دی اینڈ ہونے جا رہا ہے، اور اب اگلے 1-2 سال تک وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف انف ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا درد پورے ممالک جو ارد گرد کے ریجن کے وہ فیل کریں گے، یعنی پاکستان بھی فیل کرے گا، مصر بھی کرے گا، انڈیا بھی، کیونکہ انہوں نے اپنے جتنے بھی ورکرز تھے یہاں سے ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں یہ سارے باہر گئے، اور وہاں پر جا کر چونکہ آئل بک رہا تھا اور وہ بلڈنگز بنا رہے تھے، جو کچھ ان کو آ رہا تھا بس پراپرٹیوں کے اوپر لگے ہوئے تھے، اور یہ مزدور بھر بھر کے ان کو دیتے رہے۔ اس کا نقصان سب سے زیادہ یہ ہوا کہ ٹورزم اور یہ ساری چیزیں اب دی اینڈ ہونے جا رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ریمیٹنس یہاں سے وہ بھیجتے تھے، یعنی پاکستانی جو عرب ورلڈ میں ہے یہ ساری جگہ جو پیسہ دیتے ہیں جس سے ہمارا ملک چلتا ہے، یعنی 23 ارب ڈالر، اب یہ آنا بند ہو جائے گا۔ اس کی ریزن انہوں نے پیش کی کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، یہ تمام کے تمام ورکرز کو اب نکالنا شروع کریں گے، یو اے ای، سعودی عربیہ، یہ تمام جتنے عرب ملک ہیں، کیونکہ تیل ان کا بک نہیں رہا، اور جب وہ پاکستانی انڈیا جس جگہ آئیں گے ریمیٹنس نہیں بھیجیں گے تو ان ممالک کے اندر لاکھوں لوگ بے روزگار ہوں گے، حالات خراب ہوں گے، سڑکوں پر چوریاں چکاریاں سب کچھ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات ہے، مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ ڈالر کا ریٹ اونچا چلا جائے گا، یعنی 168 پاکستان میں چل رہا ہے، خدا نہ خاصہ 200-250۔ یہ ان کا ایک اسسمنٹ ہے کہ جب ریمیٹنس ہی نہیں آئے گا تو ان کا ڈالر آسمان تک چلا جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں جس حساب سے اس وقت سعودی عرب پیسے، چونکہ اس کے پاس کافی سارے پیسے سے 450 ارب ڈالر کے قریب، لیکن پچھلے 2 مہینے میں کرونا کی وجہ سے جس طرح انہوں نے پیسے سپینڈ کیے ہیں، یہ صورتحال ہونے جا رہی کہ سعودی عرب کی اپنی کرنسی کی دھچیاں اڑ جائیں گی، کیونکہ نہ تو اب یہاں پر حج ہو رہا ہے 26 لاکھ لوگوں کا، نہ یہاں پر عمرے کے لیے کوئی آ رہا ہے، نہ ان کی کوئی کرنسی خرید ہے، لہٰذا ان کی کرنسی بھی ڈی ویلیو ہونے جا رہی ہے۔ بغاوتیں خطے کے اندر پوری طرح عروج پر آ چکی ہیں، اور ورکر جب یہاں سے نکل جائیں گے تو سعودی عرب اور عرب ممالک کے لوگوں کو خود کام کرنا پڑے گا، جو کہ ان کو کام کرنا نہیں آتا، اور وہ بغاوت ہو رہی ہے لبنان اور ہر جگہ پر۔ اور اب وہ پوچھ رہے ہیں محمد بن سلمان سے کہ تم سارے کا سارا ملبہ غریبوں پر کیوں ڈال رہے ہو، تم امیروں پر ٹیکس کیوں نہیں لگا رہے، تم لوگ عام لوگوں کو جاب لیس کیوں کر رہے، تم اپنے یاٹ کیوں نہیں بیچتے، تمہاری جو اپنی جائیدادیں ہیں ان کو کیوں نہیں تم بیچتے۔ یہ دی اکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ وہ بغاوت جنم لے رہی ہے سعودی عرب کے اندر، عرب ممالک میں، یو اے ای کے اندر۔ تم شاہی خاندان عیاشی کرتے ہو، تم جو پیسہ تمہارے پاس ہے تم اپنی جائیدادیں بیچو، بجائے کہ ہم پر ٹیکس لگانے کے تم لوگ ٹیکس دو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ دیکھیے گا پھر پورے عرب ملک کے اندر بڑے احتجاج، عرب سپرنگ شروع ہو جائیں گے، تخت الٹنے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو جائیں گے کہ کوئی چارہ نہیں عرب ممالک کا سوائے وہ امریکہ کے آگے، یعنی پوری طرح آپ سمجھ لیں امریکہ اور اسرائیل کے آگے انہوں نے کہا جھک جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ گریٹر اسرائیل کا کیا ہے، جب عرب ملک کے اندر یہ بغاوتیں کریٹ کریں گے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چائنا کے ٹریپ میں نہ آ جائے، یعنی چائنا کی طرف نہ غلطی بھی کرنا جانے کی، نہیں تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اور کلیئرلی بتا دیا ہے کہ اب بالکل زوال سر پر آ کر کھڑا ہوا ہے، اور یہاں پر پھر وہ خانہ جنگی لڑائی تباہی کروا دیں گے کہ وہ حدیث پوری ہوگی کہ یہاں پر صرف جانور پھرا کریں گے، یعنی یہ تخت تک الٹا دیں گے۔ یہ اب اس آرٹیکل کے اندر اور بہت ساری تفصیل ہے، لیکن ایک کلیئر میسج چلا گیا ہے کہ عرب ورلڈ اپنے اختتام کو آ چکا ہے۔ دوستو، حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔